جب سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا کا ولود ہوا، ظہور ہوا، تو نبی پاک مدینہ طیبہ میں نہیں تھے، گئے ہوئے تھے۔ سیدہ زینب پاک کی ولادت ہو گئی تو بی بی پاک نے پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھیں؟ مولا علی نے فرمایا کہ اے پاک سیدہ، آپ کے بچوں کے باپ محمد مصطفیٰ، ان کا نام وہی رکھیں گے۔ نبی پاک سرکار واپس آئے، اس پاک نورانی بی بی کو اٹھایا، سینے سے لگایا، عرض کی حضور ان کا نام اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا بلا پہلے بھی میں نے کسی کا نام رکھا، فاطمہ کے بچوں میں سے پہلے بھی میں نے کسی کا نام رکھا ہے، پہلے بھی ان کے نام خدا رکھتا ہے، اب بھی اس بیٹی کا نام بھی خدا رکھے گا۔ اب جبریل علیہ السلام نے آ کے کہا اللہ فرماتا ہے کہ اس کا نام زینب رکھو، یعنی اس کے باپ کی زینت، ایسی بیٹی جو علی کی زینت بنے، وہ سیدہ زینب کائنات میں تشریف لے آئیں۔ اب مولا میرے محبوب نے اٹھایا، سینے سے لگایا، محبت کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ کائنات نے کہ ابا جان آپ روئے کیوں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے ساری کہانی سنائی ہے کہ آپ کی یہ بیٹی کتنی دکھی ہوگی، یہ عمر کے شروع کے حصے سے دکھ دیکھنا شروع کرے گی اور دکھوں میں ہی اس کا وصال ہوگا، یہ آپ کی بیٹی بڑی دکھیا بیٹی۔ تو نبی پاک سے پوچھا کہ ابا جان اس کے دکھ کیا ہے؟ تو نبی پاک سرکار نے دکھ بتانے شروع کیے۔ سیدہ کائنات بڑے روئیں اور ایک سوال کیا، ابا جان تب میں تو نہیں ہوں گی تو میری بیٹی کے دکھوں پر کوئی روئے گا؟ تو حضرت جبریل آئے، کہا یا رسول اللہ بتائیے پاک بی بی کو کہ تیری بیٹی پر رونے والے بہت لوگ ہیں جو قیامت تک اس بی بی کے دکھ میں روتے رہیں۔ عرض کی ابا جان یہ بھی بتا دے کہ جو میری اس بیٹی کے دکھ میں روئے گا اس کا اجر کیا ہے؟ فرمایا جبریل جاؤ بتا دو کہ اس کا اجر وہی ہے جو حسن حسین کے رونے کا اجر ہے۔ اور مولا حسین لجپال نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے رونے کا اجر کیا ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے مولا حسین سے حدیث پاک نقل فرمائی کہ مولا حسین فرماتے ہیں کہ من قطرت فینا قطرتن او دمعت فینا دمعتن ایناہو، جس کی آنکھوں سے ہمارے غم میں ایک قطرہ نکلا، جس کی آنکھیں رو پڑی اور ایک قطرہ نکلا، اسواہ اللہ تعالی الجنہ، رب اس ایک قطرے غم میں حسین میں جو قطرہ گرا ہے رب اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو بتا دیا کہ جو میری اس بے مثال بیٹی کے غم میں روئے گا رب اس کو جنتی بنا دے گا۔ تو اس لیے احباب گرامی ہم روتے نہیں ہیں، دکھ ہے لیکن شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے جب رسول پاک کی اس بیٹی کے غم میں رونے والوں کی فہرست بنائی تو میں کیسے سجدہ کروں اللہ کی بارگاہ میں، شکر کا ادا نہیں ہو سکتا۔ اس میں اللہ نے ہمارا نام بھی لکھ دیا کہیں پر، یہ ایسی بڑی دولت ہے جس کا ہم اللہ کی بارگاہ میں دینا ہی نہیں دے سکتے۔ اس لیے احباب گرامی رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شہزادی سیدہ زینب ابھی 4 سال کی ہوئی تو پتہ چلا نانا جان جو انتہائی محبت کرتے تو دنیا سے چلے گئے، اور پھر 4 سال اور 6 ماہ کی ہوئی تو مولا علی کی آواز آئی، حسن، حسین، ام کلثوم، زینب آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ تو یہ وہ سیدہ زینب ہیں
ابھی یہ دکھ کم نہیں ہوا تھا تو چند سالوں بعد پتہ چلا کہ بابا علی شہید ہو گئے، ظالموں نے ظلم کی تلوار چلا دی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، پتہ چلا کہ بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ اس پاک بی بی نے کتنے دکھ دیکھے، ابھی وہ دکھ ختم نہیں ہوا تھا کہ کربلا کی قیامت بپا ہو گئی۔ تو اب آبے گرامی میں کیا عرض کروں کہ کربلا میں اس پاک بی بی نے کیا دکھ دیکھے، اور کربلا میں امام حسین کا دکھ تو ختم ہو گیا، سیدہ زینب کا دکھ ختم نہیں ہوا۔ وہ دکھ ختم نہیں ہوا، رسول پاک سرکار کی بیٹیاں، میرے رسول کی شہزادیاں، رسول کے گھر کی بیبیاں، میرے رسول کے گھر کی عورتیں، ابھی 50 سال میرے مصطفیٰ کو نہیں ہوئے کہ ان کی بیٹیوں کو رسیاں باندھ کے قید کر لیا گیا اور بازاروں میں پھرایا گیا۔ یہ بات دل کو اس قدر ڈستی ہے کہ جس کا اندازہ نہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ دکھ، جن کے دل میں یہ دکھ ہے کتنا بڑا دکھ ہے۔ اگر کوئی رسول پاک کا سگا ہو، اگر کسی کو رسول پاک سے سچی محبت ہو، اگر کوئی سچ میں رسول پاک کا کلمہ پڑھتا ہو، اس سے جا کے پوچھو کہ جب اس کے سامنے سے یہ کہانی گزرے کہ تیرے رسول کی بیٹی، رسول کی بیٹی اور ہاتھوں میں رسیاں، اور وہ بازار، آپ کو پتا ہے کہ جب مولا علی حیات تھے تو سیدہ زینب کہتی کہ بابا جان میں نے نانا جان کی قبر پہ جانا ہے، تو مولا علی کس طرح لے کے جاتے تھے؟ فرماتے حسن تم آگے آگے ہو، حسین تم پیچھے پیچھے، اور نانا جان کی قبر میں وہاں جو دیے جل رہے ان کو گل کر دو، میری بیٹی کا پردے کا مسئلہ ہے۔ اس پاک بی بی کے ساتھ جو سلوک ہوا، جس انداز میں انہوں نے یہ دکھ دیکھا، ہم کس قدر یہ تکلیف دہ ہے۔ صرف اس شخص کو اس کا دکھ نہیں ہے جس کا کلمہ اوپر سے ہے، جس کا کلمہ اس کے حلق سے نیچے نہیں اترا، جس کا کلمہ اس کے سینے میں نہیں اترا، جس کا کلمہ اس کے دل میں نہیں اترا، وہ کہتا دکھائی دے گا کہ یہ غم کی بات 1400 سال پرانی ہے۔ اب آبے گرامی، عزتوں کو اگر کوئی ہاتھ ڈالے نا، اور پھر وہ عزت بھی رسول کی ہو، وہ بات نئی پرانی کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ تو روگ ہوتا ہے، روگ جو دل کو لگ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی کی بیٹیوں کی چادر، ان کی عزت کس قدر بے مثال بہن ہے کہ جس نے اپنے بیٹوں کو خود اپنے سامنے ذبح ہوتے دیکھا، جس نے علی اکبر کو اپنی آنکھوں کے سامنے، جس کے سینے میں شگاف ہوتا دیکھا، مگر پاک بی بی میں تیرے حوصلے کو سلام پیش کرتا ہوں کہ خیمے کی تنابیں پکڑ کے کھڑی رہی اور عرض کرتی رہی مولا جیسے تو راضی تیرے رسول کی بیٹی بھی راضی۔ ایسی بے مثال بہن کسی کی کائنات میں نہیں ہے کہ جو دیکھے کہ میرے بھائی کے سارے رشتہ دار، بیٹے، بھائی سب شہید ہو گئے، دوست بھی شہید ہو گئے۔ مولا حسین علیہ السلام جب سوار ہونے لگے تو ارد گرد دیکھا تو بھانپ گئی کہ جب بھی کوئی جاتا تھا تو حسین خود سوار کرتے تھے، اب میرے بھائی کو سوار کرنے والا کوئی نہیں۔ آگے بڑھ کے کہتی ہیں کہ بھائی کیا ہوا؟ کوئی نہیں، تیری بہن تجھے شہادت کے سفر پہ خود روانہ کرے گی۔ ایسی بہن کائنات میں کسی کی نہیں۔ اور رہ گئی بھی بات غازی کے بھائی ہونے کی، ایسا بے مثال ویر کائنات میں نہ کبھی پہلے کسی کا آیا اور کائنات میں نہ کبھی بعد میں کسی کا ویر آئے گا جیسے میرے لجپال غازی عباس ہیں، کہ جنہوں نے نہر پہ جا کے پانی بھر لیا اپنے ہاتھوں میں، مگر جب حسین کی بیٹی کی پیاس یاد آئی تو پانی پھینک دیا اور کہا کہ عباس حسین کے بچے پیاسے ہیں اور تو پانی پیے۔ ایسا وفادار ویر بھی کائنات میں کسی کا نہیں۔ تو اس لیے احباب گرامی، اور ایسا لجپال ہے کہ کہتے ہیں کہ آقا حسین
مجھے خیمے میں نہ لے کے جائیں، میں پانی لینے آیا تھا بی بی پاک سکینہ کے لیے، لیکن بعض اولیاء فرماتے ہیں مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ ان کی ماں نے کہا تھا، ان کی ماں نے کہا تھا کہ عباس دیکھنا حسین تیرا آقا ہے، غلام بن کے رہنا۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ میں غلام ہوں اور یہ میرے آقا ہیں، یہ مجھے اٹھا کے لے کے جائیں۔ میری ماں نے اگر قیامت والے دن پوچھ لیا کہ تو زندہ تھا اور تیرے آقا نے تجھے اٹھایا ہوا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو بہانہ یہی تھا کہ آقا میں سیدہ سکینہ کا سامنا نہیں کر سکتا، ایسا بے مثل بھائی کائنات میں کسی کا نہیں ہے جیسا میرے لاجپال حسین کا بھائی۔